السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج شام سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ باقاعدہ شروع ہو رہا ہے۔ جلسے سالانہ کا آغاز تو عملاً جلسہ کی تیاریوں سے شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ جب کارکنوں میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ جلسہ آ رہا ہے اور ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور پھر مہمانوں کی آمد کے ساتھ یہ احساس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دفعہ مہمان کچھ جلدی آنے شروع ہو گئے تھے، اس لیے جلسے کی رونقیں بھی جلد نظر آنے لگ گئی تھیں۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں کہا تھا کہ اس دفعہ پاکستان وغیرہ ممالک سے بہت بڑی تعداد ایسے مہمانوں کی آئی ہے جو کہ پہلی دفعہ ملک سے باہر نکلے ہیں یا یہاں آئے ہیں، اور ایک خاصی تعداد سادہ مزاج اور دیہاتی لوگوں کی ہے۔ اس لیے ان کی مہمان نوازی میں اس سادگی کی وجہ سے فرق نہیں آنا چاہیے۔ لیکن ان آنے والے مہمانوں کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خاص مقصد لے کر اس جلسے میں شامل ہو رہے ہیں، یا آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز راسخ ہونی چاہیے، یہ بات ہر وقت ہمیشہ رہنی چاہیے کہ آپ کے یہاں آنے کا مقصد کسی دنیاوی میلے میں شامل ہونا نہیں، بلکہ اپنی روحانی ترقی کے لیے آئے ہیں۔ آنے والے مہمانوں میں ایک بڑی تعداد اور اکثریت تو یہاں UK کے رہنے والے احمدیوں کی ہے، پھر ایک خاصی تعداد جرمنی اور یورپ کے ممالک کے رہنے والے احمدیوں کی ہے،
جو یہاں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے احمدی ہیں، جن میں سے ایک بڑی تعداد، جیسا کہ میں نے کہا، پہلی دفعہ یہاں آئی ہے اور یہاں کے حالات اور بعض طور طریقے جو ہیں ان سے ناواقف ہیں۔ کچھ ہر سال آنے والے مہمان بھی ہیں جن کے عزیز رشتہ دار یہاں ہیں۔ پھر دنیا کے مختلف ممالک، جن میں افریقہ، ایشیا، روس وغیرہ کے ممالک شامل ہیں، ان میں سے بھی احمدی بھی اور بعض مہمان بھی ہمارے جلسے میں شمولیت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو جہاں تک غیر از جماعت مہمانوں کا تعلق ہے، ان کی مہمان نوازی کرنا صرف باقاعدہ ڈیوٹی پر مقرر کارکنان کا کام نہیں ہے، بلکہ جن کے ساتھ وہ مہمان آئے ہیں وہ بھی ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ باقی جو احمدی مہمان ہیں ان کو میں ان کی بعض ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہاں یو کے رہنے والے احمدی اور اسی طرح یورپ کے ممالک کے رہنے والے احمدیوں کے بعض رشتہ دار، دوست، واقف کار مختلف شعبہ جات میں ڈیوٹی دے رہے ہوں گے۔ تو آپ لوگ جو اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ اس روحانی ماحول سے فائدہ اٹھائیں اور جلسے کی برکات سے فیض یاب ہوں، تو آپ کا یہ کام ہے کہ اپنی توجہ اسی مقصد پر مرکوز رکھیں۔ نہ تو آپ کو ان 3 دنوں میں کسی بھی واقف کارکن سے غیر ضروری توقعات ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی رائج طریق سے ہٹ کر مہمان نوازی یا خدمت کرے، نہ ہی آپ ان کارکنوں کو مجبور کریں۔ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اپنے واقف کارکن سے غلط توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، اور جب وہ اپنی ڈیوٹی کی مجبوری کی وجہ سے پوری نہ کر سکیں وہ توقعات، تو پھر شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ دیکھیں جی فلاں رشتہ دار نے، فلاں میرے قریبی نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ تو جہاں مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والوں کو، مختلف قسم کی ڈیوٹیاں دینے والوں کو یہ حکم ہے کہ مہمان کی عزت اور احترام اور اکرام کریں، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں، ان سے خوش خلقی سے پیش آئیں، وہاں مہمان کو بھی یہ حکم ہے کہ تم بھی بلا وجہ خدمت کرنے والوں پر، گھر والوں پر جن کے گھر تم ٹھہرے ہوئے ہو، کسی قسم کا بوجھ نہ بنو، ان سے غلط توقعات وابستہ نہ کرو۔ نظام جماعت نے ان ڈیوٹی دینے والوں کی بعض حدود مقرر کی ہوئی ہیں، ان کو ان حدود سے نکل کر غلط طور پر حمایت لینے کی کوشش نہ کرو، اور ان کام کرنے والوں کے احسان مند ہو اور ان سے خوش خلقی سے پیش آنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح جو لوگ لندن میں باہر کے ممالک سے آ کر یا یہاں دوسرے شہروں سے آ کر اپنے رشتہ داروں کے پاس، عزیزوں کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ بھی ان کے احسان مند ہوں اور ان کی مہمان نوازی پر شکر گزاری کے جذبات رکھیں۔ یہ خوش خلقی
لحاظ اور احسان مندی اور شکر گزاری جب مہمانوں کی طرف سے بھی ہوگی تو تب اس معاشرے کی بنیاد پڑے گی جو خدا کی خاطر ایک دوسرے سے تعلق جوڑنے اور اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا معاشرہ ہوتا ہے جو ان تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اکرام ضیف یا مہمان نوازی یا مہمان کے عزت اور احترام کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ کہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ناراض مہمان کو منانے کے لیے اس کے پیچھے تیز تیز جا رہے ہیں تاکہ اس کو پکڑ کر لائیں اور مجھ سے منائیں۔ کہیں رات کو موسم کی خرابی کے باوجود، شدت کے باوجود مہمان کے لیے دودھ لے کر آ رہے ہیں۔ کہیں مہمانوں کے لیے اپنے گھر کے تمام بستر بھی دے کر بیوی بچوں سمیت سردی میں رات گزار رہے ہیں۔ کہیں مہمانوں کو فرماتے ہیں کہ تکلف نہ کیا کرو، جو ضرورت ہو اس کا اظہار کر دو تاکہ تکلیف نہ ہو۔ کبھی لنگر خانے والوں کو فرما رہے ہیں کہ مختلف علاقے کے لوگوں کے مزاج اور خوراک کی عادات مختلف ہوتی ہیں، ان کا خیال کیا کرو اور ان سے پوچھ کر ان کے مزاج کے مطابق خوراک تیار کر دیا کرو۔ بعض مہمانوں کے پان وغیرہ تک کا خیال فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم خوش ہوتے ہیں جب مہمان تشریف لائیں، اس لیے مہمان بھی بوجھ نہ سمجھا کریں۔ اور یہ سب نمونے آپ اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعتی نظام بھی یہی کوشش کرتا ہے کہ مہمان نوازی کی اعلیٰ مثالیں قائم کرے، اور انفرادی طور پر جن لوگوں کے گھروں میں مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں وہ بھی یہی جذبہ دکھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جلسے کے دنوں میں کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، اور آج کل تو دنیائے احمدیت کے ہر ملک سے مختلف طبقات سے لوگ آتے ہیں، اور نظام جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر ایک کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بعض قوموں کے جو معززین ہوتے ہیں ان کی رہائش اور خوراک کے انتظام کو جس حد تک آرام دہ بنایا جا سکتا ہے بنایا جائے، کہ یہ بھی حکم ہے کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کے معزز لوگ آئیں تو ان کو عزت دو اور احترام سے پیش آؤ۔ لیکن اس کے علاوہ بھی احمدیوں سے بھی ان کے مزاج کے مطابق مہمان نوازی ہوتی ہے۔ جماعتی نظام کے تحت اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا لنگر اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ مختلف طباع، مزاج اور علاقوں کے رہنے والوں کے لیے ان کی پسند کی خوراک مہیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی انتظام میں کمیاں رہ سکتی ہیں۔ اگر کسی وقت کسی کی صحیح طور پر مہمان نوازی نہ ہو سکے، کہیں کمی رہ جائے، مزاج کے مطابق کھانا نہ ملے، تو مہمان کا کام نہیں ہے کہ برا منائے۔ اگر مزاج کے مطابق نہیں ہے تو پھر بھی صبر شکر کر کے بغیر انتظامیہ پر یا کام کرنے والے کارکنان پر اعتراض کیے وہ کھانا کھا لینا چاہیے، یا پھر بغیر اعتراض کے وہاں سے آ جائیں، اور کسی کارکن کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ تمہارا کھانا میرے پسند یا معیار کے مطابق نہیں ہے اس لیے میں نہیں کھا رہا۔ بازار میں یا جلسے کے دنوں میں بازار لگتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ملتی ہیں، وہاں جا کر اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہمان کو میزبان کی طرف سے جو کچھ پیش کیا جائے وہ خوشی سے کھائے۔
جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح مہمانوں کا خیال رکھتے تھے، لیکن ان دنوں میں جب رش ہوتا تھا، جلسے کے دن ہیں، کسی خاص مقصد کے لیے لوگ آئے ہوتے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ تمام مہمانوں سے ایک جیسا سلوک کرو۔ اگر کسی خاص ضرورت ہے تو وہ خود پوری کرے وہ ضرورت۔ چنانچہ ایک واقعہ کا یوں ذکر ملتا ہے، مولوی غلام حسن صاحب پشاوری اور ان کے ہمراہیوں کے لیے خاص طور پر چند کھانوں کا انتظام کرنے پر آپ نے فرمایا، میرے لیے سب برابر ہیں، اس موقع پر امتیاز اور تفریق نہیں ہو سکتی، سب کے لیے ایک ہی قسم کا کھانا ہونا چاہیے، یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ مولوی صاحب کے لیے الگ انتظام ان کی لڑکی کی طرف سے ہو سکتا ہے، اور وہ اس وقت میرے مہمان ہیں اور سب مہمانوں کے ساتھ ہیں، اس لیے سب کے لیے ایک ہی قسم کا کھانا تیار کیا جائے، خبردار کوئی امتیاز کھانے میں نہ ہو۔ تو ایسے مہمانوں کے لیے یہ نصیحت ہے جو بعض دفعہ کھانے میں کسی قسم کی کمی کا احساس دلاتے ہیں۔ پھر بعض لوگ رہائش پہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ رہنے کی عادت ہے، ہمارے لیے علیحدہ انتظام ہونا چاہیے۔ تو جماعتی نظام کے تحت اگر آپ آئے ہیں تو پھر اس کو بخوشی قبول کرنا چاہیے جو جماعت کا انتظام ہے۔ ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ رہائشیں مقرر نہیں کی جا سکتی، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے خبردار کوئی امتیاز نہ ہو۔ تو مہمانوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ انتظامیہ بھی مجبور ہوتی ہے بعض دفعہ۔ اصل مقصد وہ روحانی غذا ہے جو آپ کھانے کے لیے یہاں آئے ہیں، اس کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعتی نظام اب اتنا فعال ہے کہ مختلف ذریعوں سے کمیوں خامیوں کی نشاندہی ہو رہی ہوتی ہے، انتظامیہ خود اس طرف نظر رکھتی ہے۔ اس لیے اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے تو ناراض نہ ہوں، اور جیسا کہ میں نے کہا خوش خلقی کے مظاہرے کریں۔ ہر وقت ہر احمدی سے ان دنوں میں خوش خلقی کے مظاہرے ہونے چاہیے۔ یہ جو قولوا للناس حسنا کا حکم ہے، جس کا گزشتہ خطبے میں میں نے کارکنوں کو توجہ دلاتے ہوئے ذکر کیا تھا، اس کا آپ جلسے میں شامل ہونے والے بھی مخاطب ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مخاطب ہیں، کیونکہ اکثریت تعداد تو شاملین کی ہوتی ہے۔ اگر ان شامل ہونے والوں کے اخلاق کے معیار کم ہو جائیں تو ماحول کا امن زیادہ خراب ہونے کا امکان ہے۔ شامل ہونے والے جہاں اپنے غصے کی وجہ سے یا کسی ایسی بات کی وجہ سے جو چبھنے والی اور کاٹدار ہو، تنزیہ ہو، کارکنوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، وہاں ان کی ڈیوٹی دینے کی صلاحیتوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے ان کارکنوں کی، اور پھر انتظامیہ کے لیے بھی مشکلات کھڑی کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا۔ باوجود اس کے کہ انتظامیہ بھی کوشش کرتی ہے، اور یہی ان کی کوشش ہوتی ہے ہر وقت۔ میں بھی یاد دہانی کرواتا ہوں کہ کارکن، ڈیوٹی دینے والے یا دینے والیاں، عورتیں، بچیاں کسی قسم کی بد اخلاقی پر، کسی مہمان کی طرف سے کسی قسم کی بد اخلاقی پر اسی طرح کے رد عمل کا اظہار نہ کریں، لیکن پھر بھی بعض دفعہ ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو مہمان کی جلسہ میں شامل ہونے والے کی ذرا سی بے احتیاطی اور جذبات پر کنٹرول نہ ہونا پورے ماحول کو خراب کرتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے جس نے ڈیوٹی دینے والے سے بدمزگی کی ہوتی ہے، حمایتی بھی پیدا ہوتے ہیں جو بعض دفعہ چھوٹی سی بات کو اور زیادہ بھڑکا دیتے ہیں۔ اس طرح ڈیوٹی دینے والے کی بھی حمایتی پیدا ہو جاتے ہیں اور ایک گروہ بندی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر شامل ہونے والے بعض ایسے ہوتے ہیں، اور اکا دکا یہ واقعات ہو بھی جاتے ہیں کہ یہاں آپس میں
پرانی رنجشوں کے حوالے سے ایک دوسرے پر طنز یا فکرے چست کرنے سے لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو ایسے گھٹیا کام کرنے والے، چاہے ایک دو گھر ہی ہوں، پورے ماحول کو خراب کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ جلسے کے ماحول میں کسی قسم کی ایسی بدمزگی پیدا نہ ہو جو ماحول پر برا اثر ڈالنے والی ہو۔ اگر ایسے ہی جذبات بھڑکے ہوئے ہیں اور کنٹرول نہیں ہے تو بہتر ہے پھر جلسے میں شامل نہ ہوں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جلسے کو خالصتاً للہ جلسہ قرار دیا ہے۔ اس لیے ہر آنے والا یہاں اس سوچ کے ساتھ آئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا اور انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر رنجشیں کبھی پیدا نہیں ہونے دینی، اور اپنی برداشت کو بڑھانا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ انسان بیکار اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم یہاں اسلام سیکھنے اور اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کے عہد کی تجدید کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدیوں کو مٹانے کے لیے ایک دوسرے سے خوش اخلاقی اور حسن سلوک سے پیش آنا بھی ایک بڑا ذریعہ ہے۔ بس ان دنوں میں کوئی اگر بری بات بھی دیکھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے پیش نظر صبر کریں اور خوش اخلاقی سے ہمیشہ ہر ایک سے پیش آئیں، اس سے بھی بدیاں دور ہوں گی۔ اس سے بھی آپ کے اخلاق اور مزید بہتر ہوں گے۔ بعض دفعہ بعض باتیں تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں، اور خاص طور پر جب ایسی جگہ ہوں جہاں بہت سے لوگ ہوں تو شرمندگی کی وجہ سے انسان زیادہ غصے میں آ جاتا ہے، زیادہ غصے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس ماحول کو پرامن رکھنے کے لیے ہر ایک کو حوصلے اور صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ بات جتنی بڑھائیں گے ماحول کو خراب کرتے چلے جائیں گے۔ ایک لطیفہ میں آپ کو اس ضمن میں سناتا ہوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اپنے صحابہ کے بعض دفعہ اس قسم کے جوش کو جو غصہ کی وجہ سے ہوتا تھا دھیما کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ قادیان میں آوارہ کتے بہت ہو گئے، اس کی وجہ سے شور و غل بھی بہت رہتا تھا۔ پیر سراج الحق صاحب نے بہت سے کتوں کو زہر دے کر مار ڈالا۔ اس پر بعض لڑکوں نے پیر صاحب کو چڑھانے کے لیے ان کا نام پیر کتے مار رکھ دیا۔ تو پیر صاحب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، شکایت کی کہ لوگ مجھے کتے مار کہتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ مسکرائے اور فرمایا کہ اس میں کیا حرج ہے، دیکھیں حدیث شریف میں آتا میں میرا نام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ حدیث شریف میں میرا نام سور مار لکھا ہے، کیونکہ مسیح کی تعریف میں آیا ہے کہ یقتل الخنزیر۔ تو پیر صاحب اس پر خوش ہو گئے، غصہ ٹھنڈا ہو گیا ان کا۔ تو دیکھیں کس خوبصورتی سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے غصے کو دور فرما دیا۔ بس اس ماحول میں جو کہ خالص روحانی ماحول تصور کیا جاتا ہے، اگر کوئی غصہ دلانے والی بات سنے بھی تو ٹال کر ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ یہاں اس نئی جگہ پر حدیقۃ المہدی میں ہمارا یہ پہلا جلسہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اب شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے ہر لحاظ سے۔ اور جتنا زیادہ شامل ہونے والے اعلیٰ اخلاق اور قانون اور قواعد کی پابندی کا مظاہرہ کریں گے،
اتنا زیادہ انشاءاللہ تعالی ہمارے آئندہ جلسوں کے یہاں انعقاد کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ بس جہاں یہ ایک سچے احمدی مسلمان کی ذاتی ذمہ داری ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھے، وہاں یہ جماعتی ذمہ داری بھی بن گئی ہے کہ آپ کی ذرا سی حرکت، چاہے وہ جلسہ گاہ کے اندر ہو یا اس پورے حدیقہ کے کسی بھی کونے میں ہو یا باہر سڑک پر ہو، وہ آپ کے اخلاق کا عکس نہیں صرف دکھا رہی ہوگی بلکہ جماعتی تصویر اس سے اس علاقے میں ابھر رہی ہوگی۔ بس آپ سب کا یہ فرض ہے کہ کسی بھی رنگ میں کوئی ایسا موقع پیدا نہیں ہونے دینا جس سے علاقے میں کسی قسم کا غلط تصور جماعت کے بارے میں ابھرے، نہ ہی آپس کے معاملات میں، نہ ہی قریب کی آبادیوں کے ساتھ معاملات میں۔ بعض دفعہ ٹریفک وغیرہ کی وجہ سے بدمزگی ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی موقع نہیں دینا کہ رش کی وجہ سے ٹریفک متاثر ہو یا آپ کسی قاعدے قانون کو توڑنے والے ہوں۔ غلطی اگر دوسرے کی بھی ہو تو تب بھی آپ معافی مانگ لیں۔ یہی بات ہے جو آپ کے اعلیٰ اخلاق کا تصور اس علاقے میں قائم کرے گی۔ اس سال علاقے کے بہت سے لوگوں کی نظریں آپ پر ہیں، بس اپنے اعلیٰ اخلاق سے ان لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے، جماعت کے لیے اور اسلام کے لیے پیار اور محبت کے جذبات پیدا کر دیں۔ ایک اور بات بھی جس کی طرف میں توجہ دلانی چاہتا ہوں، پاکستان سے دوسرے ممالک سے جو احباب آئے ہیں وہ یاد رکھیں کہ سوائے ان کے جو اپنے بچوں یا انتہائی قریبی عزیزوں کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، باقی جو مہمان بھی ہیں وہ جلسے کے بعد جلد از جلد واپس اپنے وطن جانے کی کوشش کریں۔ جماعتی نظام کے تحت ان کی مہمان نوازی تو ہو رہی ہے، لیکن مہمانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ بلا وجہ کا بوجھ نہ بنو۔ بعض لوگ اس لیے بھی لمبا ٹھہر جاتے ہیں کہ رہنے کی جگہ تو جماعت نے دے دی ہے، کچھ عرصہ ٹھہر کر کچھ کام وغیرہ کر لیں تاکہ کرایہ پورا ہو جائے یا کچھ پیسے کما لیے جائیں۔ یہ سوچ جلسے کی نیت سے آنے والوں کی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ سوچ رکھنی ہے تو پھر جماعت کے مہمان نہ ہوں، پھر اپنا انتظام خود کریں، لیکن اس صورت میں بھی ویزے کی مدت ختم ہونے سے پہلے بہت پہلے واپس چلے جانا چاہیے۔ اول تو یہ سوچ ہی غلط ہے۔ اکثریت نے جو ویزے لیے ہوئے ہیں وہ یہ لکھ کر دے کر آئے ہیں کہ جلسے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ جس سے بھی میں نے پوچھا اس نے یہی بتایا، اور انہوں نے ایمبیسی والوں نے آپ لوگوں پر اعتماد کر کے ویزا دیا ہے، اور یہ اعتماد اس لیے ہے کہ جماعت کی ایک ساکھ ہے۔ بس اس بات کا بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کی ایسی حرکت سے جس کی قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا، جماعت کی بدنامی ہوتی ہے۔ بس کوشش کریں کہ جس للہی مقصد کے لیے آپ نے سفر اختیار کیا ہے اس کو ہی صرف اور صرف مقصد رہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ اور جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، یہ دعا کریں کہ اے اللہ، ہم تو اس سے اس سفر میں بھلائی اور تقویٰ چاہتے ہیں، تو ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی خاطر کیے گئے سفر جب ان دعاؤں سے بھرے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں سے آپ کی جھولیاں بھر دے گا، کیونکہ جلسے میں شامل ہونے والوں کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بے شمار دعائیں کی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کا وارث بنائے۔ ان دنوں میں جب آپ اس نیک مقصد کو پیش نظر رکھ کر دعائیں کر رہے ہوں گے اور کوئی دنیاوی لالچ یا خواہش آپ کے پیش نظر نہیں ہوگی، اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور پیچھے رہنے والے سب عزیزوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ اے ہمارے خدا، میں پناہ مانگتا ہوں سفر کی سختیوں سے، ناپسندیدہ اور بے چین کرنے والے مناظر سے، مال اور اہل و عیال میں برے نتیجے سے اور غیر پسندیدہ تبدیلی سے،
تو خلوص نیت سے کی گئی یہ دعا آپ کے سفر کو ہمیشہ آسان رکھے گی اور آپ کے گھروں کو بھی خوشیوں سے بھرے گی، اور وہ سکون اور چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کو اپنے گھر والوں اور اولاد کی طرف سے عطا کرے گی، جو دنیا کمانے کی خواہش سے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ بس ان دنوں میں اپنے آپ کو ہر وقت ہر قسم کی دعاؤں اور نیک خواہشات سے بھرے رکھنے کی کوشش کریں۔ جلسہ کے پروگراموں کو غور سے توجہ سے سنیں۔ نمازوں کے اوقات میں 100% حاضری نمازوں کی ہونی چاہیے، کیونکہ اس ماحول کے آداب اور تقدس کا یہی تقاضا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب دوبارہ دہراتا ہوں کہ ان دنوں کو بالخصوص ذکر الہی اور درود شریف پڑھتے ہوئے گزاریں، کیونکہ آج امت مسلمہ مخالفین اسلام طاقتوں کی طرف سے مسلم امت کے خلاف جو مخالفین طاقتوں کی طرف سے ظالمانہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ان کا مداوع آپ کی دعاؤں ہی نے کرنا ہے۔ بس اس لحاظ سے بھی دعائیں کریں۔ بہت کچھ اور بھی ہدایات ہیں، بعض میں بتاتا ہوں۔ نعروں کے ضمن میں یاد رکھیں کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے نعرے نہ لگائے۔ اگر کسی بات پر دل سے کوئی نعرہ پھوٹتا ہے، کوئی ایسا جوش ظاہر ہوتا ہے تو بے شک لگا لیں، لیکن پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی کی دیکھا دیکھی ہر کونے سے، ہر بلاک سے نعروں کی آوازیں آنے لگ جائیں۔ اگر جذبات ہوں جو خود بخود ظاہر ہو رہے ہوں تب تو نعرہ لگانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن نقل نہیں ہونی چاہیے۔ جماعتی انظام کے تحت نعرے کا انظام ہوتا ہے، مرکزی انظام کے تحت۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، ان ایام میں پورے التزام سے نمازوں کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دیں۔ صرف جلسہ سننے والے ہی نہیں بلکہ کارکنان بھی، ان کو بھی میں توجہ دلاتا ہوں کہ وہ بھی جہاں بھی وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں وہاں نماز کی ادائیگی کا انتظام کریں۔ ان کے افسران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں، اور جو جلسے کے نظام کا شعبہ تربیت ہے وہ بھی اس کی نگرانی رکھے۔ پھر بچوں کے لیے علیحدہ مارکی ہے جس میں بچوں والی مائیں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتی ہیں، تو اس مارکی میں ہی بچوں کو لے کر بیٹھیں۔ مین مارکی میں نہ ہی عورتیں اور نہ مرد کسی بچے کے ساتھ آئیں، کیونکہ بچوں کی شرارتوں کی وجہ سے بعض وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں یا روتے ہیں، اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی نمازوں میں وہ سکون نہیں رہتا، یا جلسے کی کارروائی میں اگر ہو رہی ہے تو اس میں وہ سکون نہیں ہوتا، سن نہیں سکتے صحیح طرح۔ تو اس بات کا خیال رکھیں۔ پھر یہ بھی ہے، دیکھا گیا ہے کہ بعض وہ مین مارکی میں بچوں کی کسی شرارت کی وجہ سے، شور کی وجہ سے اگر کوئی دوسرا بچوں کو روکے، چاہے آرام سے ہی روک رہا ہو، تو ماں باپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر قسم کی بدمزگی سے بچنے کے لیے بچوں کے لیے جگہ مختص ہے، اسی میں بیٹھیں۔ یہ بات جلسے پر آنے والے بھی یاد رکھیں، بہت سارے جیسے کہ میں نے کہا نئے بھی آئے ہوئے ہیں، اور بازار والے بھی یاد رکھیں، اور شعبہ تربیت بھی یاد رکھے ہمیشہ کی طرح کہ بازار جلسہ کے دوران بند رہنے چاہیے، اور کوئی ادھر ادھر نہ پھرے کسی قسم چیز کی تلاش میں، بلکہ جلسہ کے دوران جلسے کی کارروائی کو مکمل طور پر سنیں۔ پھر فضول گفتگو سے اجتناب کریں، پہلے میں بتا چکا ہوں۔ آپس میں باتیں وقار سے کریں، نرمی سے کریں۔ پھر یہ ہے کہ بعض دفعہ ٹولیاں نوجوانوں کی بھی ہوتی ہیں،
ٹولیاں بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بڑی اونچی اونچی باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، کہہ کے بھی لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو خاص طور پر ایسے حالات میں جب قریب ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو آپ کی زبان نہ سمجھتے ہوں، تو پھر بسا اوقات بعض دفعہ بدمزگی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے خیال رکھنا چاہیے۔ پھر گاڑیوں کو پارک کرتے وقت خیال رکھیں، اس دفعہ کافی تعداد لگتا ہے یورپ سے بھی آئی ہے، اس لیے کاریں بھی کافی ہوں گی، تو پارکنگ کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ کبھی کہیں ایسی جگہ پہ پارک نہ کریں جہاں منع کیا جائے۔ ٹریفک کے قواعد کو ملحوظ رکھیں، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ جلسہ گاہ میں شعبہ پارکنگ کے منتظمین سے مکمل تعاون کریں اور مکمل طور پر، جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، قانون اور قواعد کی پابندی کریں۔ پھر صفائی کا خیال رکھیں، ٹوائلٹس کی صفائی ہے، دوسری صفائی، یہ صفائی بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں اس جلسہ گاہ میں تو عارضی انتظام ہے، اس لیے خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ صفائی بھی ہمارے لیے آئندہ آسانیاں پیدا کرے گی، جتنی ہم توجہ دیں گے ہر بات میں، اور جتنی گندگی پھیلائیں گے اتنی مشکلات پیدا ہوں گی۔ پھر خواتین ہیں، وہ گھومنے پھرنے کی زیادہ شوقین بھی ہوتی ہیں، اس لیے وہ زیادہ احتیاط کریں، نہ اپنے علاقے میں نہ باہر نہ پھریں۔ اگر اس علاقے کو دیکھنے کی خواہش ہے، نیا علاقہ ہے، نئی جگہ ہے، بڑا وسیع رقبہ ہے، سیر کرنے اور پھرنے کو دل چاہتا ہے، تو جو جلسے کی کارروائی کے بعد جو وقت ہے اس میں بیشک پھریں، جلسے کے دوران نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس دوران میں بھی پردے کا ضرور خیال رکھیں جب بھی باہر نکلیں، سوائے اس کے جو احمدی نہیں ہیں، جو اپنے ساتھ کسی کے احمدی کے ساتھ آئی خواتین ہیں، ان کا تو نہیں پردہ ہوتا، احمدی خواتین بہرحال پردے کا خیال رکھیں۔ ان لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، غیروں کو بھی، اگر اپنے ساتھ لانے والیاں اپنی روایت کے متعلق بتائیں تو وہ ضرور لحاظ رکھتی ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے ہمارے فنکشن میں اسکارف یا دوپٹہ یا کوئی چیز اس طرح کی شال وغیرہ اوڑھ کے آتی ہیں، تو ان کی بڑی خوبی ہے ان غیروں کی بھی، صرف ان کو تھوڑا سا بتانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے کہا ہے، احمدی خواتین بہرحال جب باہر نکلتی ہیں تو پردے میں ہونی چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے پردہ نہیں کر سکتی تو پھر ایسی خواتین میک اپ وغیرہ بھی نہ کریں، سر بہرحال ڈھانپا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خالص دینی ماحول ہے۔ اس میں حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام باتوں پر عمل کریں جس کا ہم سے دین تقاضا کرتا ہے۔ پھر بہرحال کارکنوں کو بھی میں توجہ دلاتا ہوں دوبارہ کہ مہمانوں کی عزت کریں، اکرام کریں، خدمت کریں، اس کو اپنا شعار بنائیں، محبت اور خلوص اور سے ہر قربانی کریں، قربانی کرتے ہوئے خدمت کریں۔ مہمان بھی جیسا کہ میں نے کہا ہے نظم و ضبط کا خیال رکھیں اور منتظمین جلسہ سے پورا تعاون کریں، کبھی ان کو شکایت کا موقع نہ دیں، کھانے کا ضیاع نہ کریں۔ کھانے کے آداب میں بھی یہی ہے کہ جتنا کھانا ہو اتنا پلیٹ میں ڈالا جائے۔ جلسے کے دنوں میں کھانا بہت ضائع ہوتا ہے، اور یہاں اس علاقے میں پھر جب آپ کھانا ضائع کریں گے تو ظاہر ہے گند ڈالیں گے باہر، اکثر کو ڈسٹ بن میں پھینکنے کی عادت نہیں ہوتی، اس سے صفائی پھر متاثر ہوتی ہے، تو اس بات کا مہمان خیال رکھیں۔ لیکن جو کھانے کی ڈیوٹی پر متعین ہیں کارکنان، وہ بہرحال مہمانوں کو جب سمجھائیں کھانا لیتے ہوئے تو نرمی سے بات کریں، سختی نہ کریں۔ کوشش یہ کریں جو کھانے والے جو ہیں، کھانا کھا کر جس جگہ کھانا کھاتے ہیں وہیں اپنے برتن نہ پھینکایا کریں، ڈسپوزیبل برتن استعمال ہوتے ہیں چیزیں، تو ان کو ڈسٹ بن جہاں بھی پڑے ہوئے ہیں اس میں پھینک کر آیا کریں، تاکہ ساتھ ساتھ صفائی ہوتی رہے،
کارکنوں پر بھی زیادہ بوجھ نہ پڑے. مہمان جو آئے ہوئے ہیں خود اپنی صفائی کا خیال رکھیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جماعتی جلسوں میں شرکت انہیں میلہ سمجھ کر نہیں کرنی چاہیے کہ میل ملاقات اور خرید و فروخت یا فیشن کا اظہار مقصود ہو. عورتوں کے لیے خاص طور پہ اکٹھے ہوئیں، باتیں کیں اور بس ختم ہو گیا قصہ. تو اس بات کا خیال رکھیں اور انتظامیہ بھی خیال رکھے کہ اس جلسے کو کبھی میلے کی صورت اختیار کرنے نہ دیں. یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مقصد تھا، جو جلسوں کا مقاصد تھا اور جس کو آپ نے روکا ہے، خاص طور پہ اس بات پر زور دیتے ہوئے روکا ہے. پھر یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ آنے والے باہر سے اپنے واقف کاروں سے قرض لیتے ہیں شاپنگ وغیرہ کے لیے. اس قرض لینے سے بھی پرہیز کریں کیونکہ یہ قناعت ختم کرنے والی چیز ہے اور پھر ہاتھ کھلتا چلا جاتا ہے اور یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ یہ قرض پھر واپس بھی کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں وہ خزانہ حاصل کرنے کی کوشش کریں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانٹنا چاہتے ہیں. حفاظتی نقطہ نگاہ سے نگرانی کرنا اور اپنے ماحول پر گہری نظر رکھنا ہر ایک کا کام ہے، فرض ہے. بلکہ اجنبی آدمی اگر ہو، کوئی مشتبہ آدمی دیکھیں، کسی پر شک ہو تو نگرانی رکھیں. چھیڑ چھاڑ نہ کریں لیکن نگرانی رکھیں اور انتظامیہ کو اگر اطلاع دینے کا وقت ہو تو اطلاع دیں، نہیں تو کم از کم اس کے ساتھ رہیں. کیونکہ اگر یہ احساس ہو جائے دوسرے کو کہ میری نگرانی ہو رہی ہے تو شرارت نہیں کرتا. اور اسی لیے چیکنگ کا انتظام، ٹکٹوں کا انتظام جو ہے، کارڈز کا انتظام بڑا سخت کیا گیا ہے. اس پر بھی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے بلکہ بڑے خوش دلی سے اس انتظام کے تحت ہر ایک کو اپنی چیکنگ کروانی چاہیے. پھر یہ ہے کہ جلسے چلانے کے جو انتظامات ہیں وہاں مختلف جگہوں پر داخلے سے قبل ایک تو جلسہ گاہ میں آتے ہوئے ہے نا، جہاں بھی جانا ہے اگر چیکنگ ہوتی ہے تو جو بھی کارکنان ہیں ان سے آرام سے چیکنگ کروا لیا کریں اور کارکنان بھی چیکنگ کرتے ہوئے نرمی سے، پیار سے توجہ دلائیں کہ اپنا کارڈ چیک کروا کر جائیں. قیمتی چیزیں جو ساتھ لائے ہوئے ہیں یا کوئی نقدی وغیرہ ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود ہر ایک کی ہے، انتظامیہ کی ذمہ دار نہیں ہوگی. اور سب سے ضروری بات یہ ہے، جیسا کہ پہلے بھی میں 2 دفعہ کہہ چکا ہوں، کہ ہر چیز عام دنیاوی جلسوں یا میلوں کی طرح اس جلسے کو نہ سمجھیں. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جلسہ ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کے میلوں کی طرح خواہ مخواہ التزام اس کا لازم ہے، بلکہ اس کا انعقاد صحت نیت اور حسن ثمرات پر موقوف ہے. پھر فرماتے ہیں یہ دنیا کے تماشوں میں سے کوئی تماشا نہیں ہے. پھر آپ دعا دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آخر پر میں یہ بالآخر میں دعا پر یہ ختم کرتا ہوں کہ ہر یک صاحب جو اس للہی جلسے کے سفر کے اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے وے اور ان کے ہم و غم دور فرما دے اور ان کو ہر تکلیف سے مخلصی عنایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے وے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو. اے خدا ذو المجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یک قوت اور طاقت تجھی کو ہے. آمین. بس اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے ہر ایک نے حصہ لینا ہے تو ان دنوں کو اپنے اندر پاک تبدیلیاں کرنے والے دنوں میں تبدیل کر لیں، بدل دیں. اللہ کرے
سب میں ایسی تبدیلیاں پیدا ہوں جو ہماری اس نئی جگہ حدیقت المہدی کے نام کی مناسبت سے ہم میں سے ہر ایک میں یہ روح پیدا کر دے کہ حقیقت میں مسیح و مہدی کے خوبصورت باغ کا خوبصورت خوشبودار اور خوش رنگ پھول اور پھل بننا ہے ہم نے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.